المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل هی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوهم حیث ثقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے خاص کرم سے آج کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں ہم شریک ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور کل بروز قیامت اسے ہمارے لیے باعث نجات اور ذریعہ بخشش بنائے۔ الحمدللہ آپ کا یہ جو درس قرآن کا سلسلہ ہے سورہ بقرہ کی آج 179 آیت نمبر سے انشاءاللہ درس جو ہے وہ ہم شروع کریں گے 189 سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یسألونک اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الأہلہ چاند کے بارے میں۔ ہلال چاند یہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، اس بارے میں یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ ایمان والوں کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا کہ جب انہیں کسی بات کا پتہ نہ ہوتا تھا تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے۔ تو ایک سبق آج ہم یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ جن معاملات کا ہمیں پتہ نہ ہو ہم بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کریں یا سرکار کی حدیث میں تلاش کریں، ہمیں رہنمائی مل جائے۔ تو فرمایا یسألونک عن الأہلہ اے حبیب یہ آپ سے آ کر چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی دیکھ لیں یہ جو سوال کرنے والے ہیں وہ یہ سوال نہیں کر رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بتائیں کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، دینی بات نہیں ہے۔ یہ چاند کے بارے میں سورج کے بارے میں یہ ایک عام سی بات ہے، اس کے لیے کسی سائنٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، کسی اسٹرانومسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اور سرکار یا قرآن بھی یہ نہیں فرماتا کہ بھائی یہ سوال لے کر میرے پاس نہ آؤ، بلکہ کہا حبیب پوچھتے یہ جاتے ہیں اور بتاتے آپ چلے جائیں۔ یہاں سے پوچھنے والوں کے عقیدے کا پتہ چلا وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ان کا جواب عطا فرما سکتے ہیں، اور جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ان چیزوں کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو، بلکہ جن جن چیزوں کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں اللہ کے اذن اور اللہ کی توفیق سے اللہ کی ہدایت اور وحی کے مطابق ہمارے آقا ان چیزوں کا جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی مشکات شریف کی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرکار کے رات کا وقت ہے، تارے چمک رہے ہیں، تو ستاروں کو دیکھ کر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا کوئی امتی ایسا ہے کہ اس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہو؟ اب یہاں دو چیزوں کا علم چاہیے. پہلے یہ علم چاہیے کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے، پھر دوسرا یہ پتا ہونا چاہیے کہ ساری امت میں سے وہ کون سا شخص ہے کہ اس کی نیکیاں ان کے برابر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہیں نا سبحان اللہ. تو سرکار یہ نہیں فرماتے کہ عائشہ یہ کیسا سوال کر دیا. سرکار نے فرمایا ہاں میرا امتی ہے، اس کا نام عمر ہے، اس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میرے والد ابو بکر کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ وہ یہ سمجھتی تھی کیونکہ ابو بکر وہ ہے کہ زندگی کے ہر مقام پر انہوں نے ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہر کوئی سے تسلیم کرتا ہے. تو کہا یا رسول اللہ میرے والد کا کیا ہوا؟ فرمایا اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں. تو عزیزان محترم بات یہاں سے چلی تھی. اللہ فرماتا ہے حبیب یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے یہ گھٹتا ہے یہ بڑھتا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے، یہ کیا وجہ ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو فرمایا قل اے حبیب یہ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے ایک علامت ہے کہ وہ وقت کا اندازہ کر سکیں اور حج اور مناسک وغیرہ ادا کر سکیں. سبحان اللہ. یعنی یہ چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے یہ تمہارے لیے وقت کی پیمائش کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اور حج کے جو دن ہیں چونکہ حج ہی زیادہ بڑی عبادت ہوتی تھی اور اس کا حساب رکھا جاتا تھا تو فرمایا یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ مہینے کا طلوع ہوا ہے، نیا مہینہ ہوا ہے، مہینہ اپنے وسط کو پہنچا ہے، اپنے اختتام کو پہنچا ہے. تو اس سے تم اپنی تاریخوں کا اعتبار کیا کرو گے. سبحان اللہ. تو اسلام نے جو عبادات ہیں ان عبادات میں یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے بھی یہ فرمایا کہ یہ ایک علامت ہے. چاند کو دیکھ کر جو ہے اس سے اپنی علامتیں اور حج اور روزے وغیرہ ان سب کا دار و مدار جو ہے وہ چاند کے اوپر ہے. شریعت اسلامیہ نے قمری نظام کے اوپر یعنی چاند کا جو حساب ہے اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات کا دار و مدار رکھا. اب آپ دیکھ لیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان شریف کے بارے میں، فرمایا کہ رمضان شریف کے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس طریقے سے اشارہ فرمایا یہ اور پھر آپ نے یوں کیا 29 اور پھر آپ نے یوں کیا. یعنی بعض اوقات مہینہ الشہر ہاکذا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مہینہ جو ہے یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. جو چاند کا مہینہ ہے یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. اور سرکار نے فرمایا جب چاند دیکھو رمضان شریف روزہ رکھنا چاہو تو فرمایا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، جب روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو. یعنی جب مہینہ شروع ہو تب روزہ رکھو، دیکھیں نا جب مہینہ نہیں ہوگا تو روزہ نہیں ہوگا. تو جب مہینہ شروع ہوگا جب چاند دیکھو گے تب روزہ رکھو. اب آپ دیکھیں یہ بخاری شریف مسلم شریف حدیث کی تقریباً سب کتابوں میں یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے. یہاں پر میں بڑے ادب اور معذرت کے ساتھ ان دوستوں کی توجہ اس طرف مبذول کرواؤں گا وہ جو ہمیں ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں جی قرآن سنت کی اتباع ہونی چاہیے، صرف قرآن حدیث مانو. اب امام ایون آئمہ کے جو اقوال ہیں وہ کہتے ہیں جی فقہ کو بھی چھوڑیں، حنفی کو چھوڑیں، شافی کو چھوڑیں، مالکی کو چھوڑیں، بس صرف حدیث کی بات کریں، قرآن کی بات کریں. لیکن جب چاند کی بات آتی ہے تو پھر وہ سارا سال جن سے معاوضے لیتے ہیں اور ریٹ لیتے ہیں پھر وہ ان کی پیروی کے اندر یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. ایک دن پہلے اور 2 دن پہلے عید کا اور روزوں کا اعلان کر دیتے ہیں.
یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی واضح حدیث کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ چاند دیکھو تو روزے شروع کرو، اور جب دوبارہ چاند دیکھو 29ویں کو فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بادل آ جائیں، یہ نہیں فرمایا کہ اگر چاند وہاں پر ہو یا نہ ہو وہاں پر موجود تھا، فرمایا بادل آ جائیں، ہو سکتا ہے وہاں چاند ہو، فرمایا اگر تم چاند نہ دیکھ سکو ابر آ جائے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ 30 يَوْمًا، تو پھر 30 دن کی عدت یعنی مدت کو پورا کر لو، اور اس کے بعد جو اگلا دن ہوگا وہ عید کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو عزیزان محترم کتنی آسان اور کتنی سادہ سی بات ہے، لیکن کوئی سعودی عرب کے ساتھ اپنی یکجہتی، چونکہ ان کے نذرانوں پہ وہ پلتے ہیں، تو جی وہاں پر ہو گیا تو یہاں پر ہو گیا۔ بھائی ایک کامن سی بات ہے، ابھی یہاں پر دیکھیں رات ہے اور وہاں تو فجر بھی ہو چکی ہے۔ اب کوئی صاحب کہے کہ چونکہ وہاں پر سعودی عرب میں فجر ہوئی ہے یا وہاں زور ہونے والی ہے تو یہاں پر بھی آپ زور پڑھ لیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں بھائی وہاں پر چونکہ سورج اس مقام پر ہے لہٰذا وہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح چاند کا اعتبار بھی ہوگا۔ پھر یہ باتیں تو تب ہم کریں، یہ باتیں تو ہم تب کریں چاند کے بارے میں کہ جب وہ جو اعلان کر رہے ہیں وہ بالکل 100% کر رہے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے ماہرین کہتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ابھی سورج غروب نہیں ہوتا اور وہاں اعلان ہو جاتا ہے کہ جی صبح روزہ ہے یا عید ہے۔ تو جو روزوں کے بارے میں خود ان کی منسٹری کے ان کے بڑے بڑے ماہرین فلکیات انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ سعودی عرب میں چاند کے بارے میں اتنی زیادہ تحقیق اور اتنی زیادہ وہ بصیرت کے ساتھ کام نہیں لیا جاتا، بس فارمیلٹی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 70 اور 75 سالہ بوڑھا آدمی، ایک آدمی یا دو آدمی، بوڑھا آدمی وہ کہتا ہے جی میں نے چاند دیکھا تھا، اور اس کی گواہی کے اوپر جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ تو جو شریعت کا ایک کرائیٹیریا ہے گواہی دینے والے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، اس کا کیا نظام ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ اور آج تو ایسا سائنٹیفک زمانہ ہے کہ آپ کو اگلے 10 سال کا بھی جو ہے نا وہ کمپیوٹر کیلکولیٹ کر کے بتائے گا کہ پاسیبلٹی امکان رویت ہے یا نہیں ہے۔ یعنی جو برتھ آف مون ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برتھ آف مون بھی نہیں ہوئی ہوتی اور وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ ابھی نئے چاند کی پیدائش ہی نہیں ہوئی۔ پھر جب نیا چاند ہوتا ہے اس کو کم از کم 10 12 14 گھنٹے چاہیے وہ قابل دید ہو، بلکہ بعض نے 16 گھنٹے کی قید لگائی ہے، ورنہ چاند ہوریزن کے اتنے قریب ہوتا ہے، روشنی اتنی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے کہ وہ 18 گھنٹے اس کی عمر ہوگی تو وہ چاند نظر آئے گا، اور اس کے بعد سے اس کی جو وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ تو چاند دیکھنے کے قابل نہیں، ہم سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں وہ جی چاند ہو گیا چاند ہو گیا۔ بھائی خدا کے بندے، چاند کے جو رویت ہے اس کا امکان نہیں۔ اور یہاں اور میں نے یہ اکثر یہ رائے دی، اور بہت سارے جو علماء کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی، اور جو دوسرے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے ان کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ ایسا کریں انڈیپینڈنٹ، یہاں پر یہ جو ناسا ہے، ناسا جو ہے وہ امریکن ایک ایجنسی ہے نا جو آپ کو پوری رپورٹ دے سکتی ہے کہ فلاں دن جو چاند کی رویت کا امکان ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کو بھی سامنے رکھیں، پھر شرعی اصولوں کے مطابق رکھیں۔ دیکھیں نا ہم وہاں ڈیلس میں بیٹھے ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے جی نیو یارک بروکلن میں چاند نظر آیا۔ ہم ڈیلس میں بیٹھے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں جی نیو یارک میں جو ہے نا وہ چاند نظر آیا، کونی آئیلینڈ پہ چاند نظر آیا، اور ہمارا ایک آدمی سے رابطہ ہے، اور یہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیلس میں نظر آیا۔ تو اس کا مطلب ہے they are just playing games, fooling around، کہ بس جھوٹ بول دیا جی وہاں نظر آ گیا وہاں۔ بھائی پہلی بات یہ ہے امکان رویت ہے، اور اگر امکان رویت ہے تو یہ کون سا چاند ہے جو غروب آفتاب جب مغرب ہوتی ہے اس وقت نظر نہیں آتا، رات کو 2 بجے نظر آتا ہے؟ یہ کون سا چاند ہے؟ تو اس لیے اس معاملے میں ہمیں شریعت کو فالو کرنا چاہیے، قرآن اور سنت کو فالو کرنا چاہیے، اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ فلانی مسجد نے کر دیا ہے بس ٹھیک ہے جی ہم تو اس مسجد کو فالو کرتے ہیں۔
ہم نے کسی مسجد کا کلمہ نہیں پڑھنا، ہم نے کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھنا، کلمہ پڑھا ہے مدینے والے آقا کا پڑھا ہے، اور سرکار کو خوش کرنا ہے۔ اور سرکار اور حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ مفسر قرآن ہے، حضور کے صحابی ہیں، حضور سے براہ راست علم حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم جائے تو اسے بھی میں قرآن سے تلاش کروں گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اور ان کو ایک صحابیہ تھی، ان کا غلام جو ہے وہ گئے اپنا شام کے اندر کسی کام سے، تو وہاں سے واپس آئے، انہوں نے کہا تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو جمعے کی رات کو دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہم نے تو ہفتے کی رات کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اس حساب سے کاؤنٹ کریں اور اپنے 29 کر کے آپ جو ہے وہ عید کر لیں۔ کیا امیر معاویہ کے چاند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاند کو آپ فالو نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں، ہم تو اپنے 29 پہلے پورے کریں گے، اس کے بعد چاند دیکھیں گے، اگر چاند نظر آئے گا تو ہم عید کریں گے، نہیں تو 30 روزے مکمل کرنے کے بعد عید کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیوں؟ فرمایا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سرکار نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور نعرہ حیدری۔ یہ حدیث بھی سیاہ ستہ کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہ کمزور حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اس لیے چاند کے معاملے میں ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ شریعت کو دیکھنا چاہیے، اور ہمارے یہ جو نام نہاد تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ہمیں پورے اپنے ذرائع استعمال کرنے چاہیے کہ امت کے اندر اتحاد ہو۔ ایک صاحب جو ہے وہ یہ منطق فلسفہ جھاڑ رہے تھے کہ امت کے اندر اتحاد جو ہے وہ فرض ہے، اتحاد امت کے اندر فرض ہے، اور عید کی نماز واجب ہے، اور چاند دیکھنا سنت ہے۔ تو سنت کے مقابلے میں فرض زیادہ اہم ہے، لہٰذا کوئی بات نہیں، عید غلط بھی ہو تو اتحاد ضروری ہے، لہٰذا فرض کو پورا کرو، سنت کی خیر ہے جی۔ اب آپ دیکھیں کہ جہالت کی انتہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چاند دیکھنا سنت ہے اور امت کا اتحاد ضرور۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات کی، یہ تو آپ نے وہ بات کی کہ 4 بھائی ہوں، آپس میں گھر میں روزانہ نوک جھونک اور لڑائی ہو، اور اکیلے اکیلے کھانا پکانا ہو، اور وہ پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹیں کہ برادری میں جس کسی کے خاندان میں لڑائی جھگڑا ہے ہم ان کی صلح صفائی کرائیں گے۔ تو یہ تو چراغ تلے اندھیرا ہوا نا۔ اگر اتحاد فرض ہے تو خدا کے بندوں پہلے اس ملک کے اندر اتحاد فرض ہے۔ بھئی دیکھیں نا، اتحاد امت کے اندر فرض ہے۔ اب یہ کوئی ضروری تو نہیں ہم یہ کہیں کہ جی ہم سعودی عرب کے ساتھ اور وہ فلاں ملک کے ساتھ ہم اتحاد کر لیں، وہ آج عید کر رہے ہیں ہم بھی آج عید کر لیں، ان کے ساتھ اتحاد کر لیں، اور جو پڑوس میں بیٹھا ہوا مسلمان ہے ہمارے شہر ہمارے ٹاؤن میں، ہم اس کا دل دکھا دیں اور اس کو ناراض کر دیں۔ یہ کون سا اتحاد ہے؟ اگر اتحاد کرنا ہے تو اس طرح کریں کہ ایک کاؤنٹی کے لوگ ایک دن پر متفق ہو جائیں، ایک سٹی کے لوگ متفق ہو جائیں، ایک سٹیٹ کے لوگ متفق ہو جائیں، پھر آگے بڑھیں 3-4 سٹیٹیں ملیں، پھر اس کے بعد پورا امریکہ ملے، پھر اس کے بعد پوری دنیا کو ایک کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک یہ جو کام اتحاد ہوگا یہ اس طرح ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اوپر سے ہی آپ آ جائیں اور آپ کہیں جی میں فلاں کے ساتھ اتحاد کروں، میں فلاں کے ساتھ اتحاد کروں۔ تو اس مسئلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو صحیح موقف ہے اس صحیح موقف کو ہم اپنائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ چاند دیکھیں، اور چاند دیکھنے کے مطابق ہم عید بھی کریں، اور چاند دیکھنے کے مطابق ہم روزے بھی رکھیں۔ کیونکہ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں فارمیلٹی رہ جائیں گی۔ جیسے دوسرے مذاہب میں ہوا، انہوں نے کہا کہ بھئی گرمیوں کے روزے مشکل ہے، چلو سردیوں کے اندر رکھ لیں، ہے جی۔ تو یہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ قرآن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا، اے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، کافروں کی بات نہیں ہو رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، مکمل، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کو فالو نہ کرو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چاند کے بارے میں اتحاد امت جو ہے اسے بھی پیش نظر رکھیں، لیکن قرآن اور سنت کو کبھی نہ چھوڑیں۔
देखें इत्तेहाद का लफ्ज कितना खूबसूरत है। कोई भी करे ना, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई मौलाना साहब हो, कोई भी आदमी करे, चाहे कोई वर्ल्ड लीडर है, तो लोग कहते हैं कितनी अच्छी बात है ये इत्तेहाद की बात करे, क्योंकि इस लफ्ज के अंदर एक कशिश है। इत्तेहाद की बात एक मर्तबा कुरैश मक्का ने हमारे नबी से भी की थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश मक्का के सरदार आ गए। मक्का के वो दौर, मुसलमानों की वो जो मुखालफत का दौर था, जब मुसलमानों पर जुल्म और सितम होता था, तो मक्का के लोगों ने, कुरैश मक्का ने एक ऑफर पेश की, एक पेशकश लेकर आए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हमारे अंदर इंतशार आ गया है, हर घर में, हर खानदान में कोई मुशरिक है तो कोई मुसलमान है, तो हर खानदान के अंदर ये एक बदअमनी और बेचैनी पड़ गई है, तो कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता कि हम फिर से मुत्तहिद हो जाएं, हम फिर से एक हो जाएं। तो हम एक पेशकश लेकर आए हैं, एक फार्मूला लेकर आए हैं। आपने फरमाया क्या है? कहने लगे ऐसा करते हैं, 1 साल तक हम आपके रब की इबादत करते हैं, हम अल्लाह की इबादत करेंगे 1 साल तक। आप हमारे खिलाफ नहीं, हम आपके खिलाफ नहीं, हम उसी तरह भाई भाई, एक बरादरी, एक कौम। फिर उसके बाद अगले साल आप हमारे साथ मिलकर हमारे बुतों की पूजा करें। इस तरह हमारी इस कौम का इत्तेहाद जो है वो बरकरार रहेगा, हम एक हो जाएंगे, हमारा इंतशार खत्म हो जाएगा, हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, इख्तलाफात खत्म हो जाएगा, इफ्तराक और ये जो झगड़े हैं, ये चपकलिश खत्म हो जाएगी। कितनी अच्छी बात थी, कितनी मीठी बात थी। अगर अंग्रेज का पैदा किया हुआ कोई नबी होता तो वो तो इस फार्मूले को कहता चलो ठीक है, लेकिन ये तो नबी था, सच्चा नबी था। ये नबी तो वो नबी है जो तमाम नबियों का सरदार और इमाम है, जिसके लिए रब्बुल आलमीन ने इस कायनात को पैदा फरमाया। तो सरकार ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं कोई काम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं करता। रब ने फरमाया ए हबीब, ए जिब्रील, मेरा हबीब मेरी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता। उधर वो ऑफर कर रहे हैं, तुम इस तरह करो, सूरतुल काफिरून लेकर चले जाओ और इनको बता दो कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम। ये पूरी सूरत ले जाओ और इनको बता दो कि जिसकी तुम पूजा करते हो, इबादत करते हो, वो झूठे हैं, मैं कभी उनकी इबादत या पूजा नहीं कर सकता, मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाला। तो पता ये चला इत्तेहाद तब होगा कि जब उसकी बेस, उसका प्रिंसिपल, उसकी बुनियाद जो है वो मजबूत और सॉलिड होगी। बात समझ आई ना? रेत के घरोंदों पर मकानों की बुनियादें तामीर नहीं होती, मकान वही मजबूत होता है जिसकी बुनियाद मजबूत है। बात समझ आई है? तो इत्तेहाद तब होगा कि जब हम कुरान और सुन्नत को मानेंगे। बल्कि हमारे एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था सारी उम्मत को अगर मुत्तहिद करना है, फार्मूला मैं देता हूँ, फार्मूला ये है कि हम अज़मत मुस्तफ़ा के झंडे के नीचे जमा हो जाए, सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, सारे इख्तलाफात को भूल जाओ, अपने सारे के सारे तफक्कुरात और अपने तफर्रुदात और अपने ख्यालात और नजरियात को एक तरफ रख दो, बस इस बात पर जमा हो जाओ कि जो अज़मत मुस्तफ़ा की बात है हम उसका प्रचार करेंगे, हम उसका दिफा करेंगे, हम उसके फिरोग के लिए कोशिश करेंगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम चांद के मसले में कुरान और सुन्नत को फॉलो करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोयत हिलाल ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है, ये पूरी कमेटी है, पूरे अमेरिका के अंदर उलमा हैं जो चांद देखने का अहतमाम करते हैं और फिर शरई तरीक़ों के मुताबिक बाकायदा गवाही ली जाती है और फिर ऐलान किया जाता है। इसी तरह हमारी जमात अहले सुन्नत ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है, ये एक ज़िम्मेदारी इन्होंने ली हुई है कि तमाम उलमा के साथ इनका एक नेटवर्क है, एक राब्ता है और चांद के बारे में बाकायदा तहकीक और रिसर्च से काम लिया जाता है और फिर जो बात सही और मुनासिब और कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझी जाती है उसका फैसला किया जाता है। खैर, उसके बाद अल्लाह फरमाता है वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा। अब कुरान एक और उसूल, चूँकि हज की बात की ना, तो साथ में ये बताया कि तकवा यानी परहेजगारी, नेकी ये नहीं है कि तुम अपने घरों में उनके पिछले रास्ते से आओ, पिछले दरवाजे से आओ, बैक से आओ। ये बात क्या थी? दरअसल बात ये थी कि मुशरिकीन मक्का जब हज करते थे
تو حج کے دنوں میں وہ اپنے گھروں میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ اب حج کر رہے ہیں، وہ احرام باندھا ہوا ہے تو اب گھر جا نہیں سکتے، عبادت کے دن ہے۔ تو اب اگر کوئی کام ان کو یاد آتا یا کچھ کرنا ہوتا تو وہ کیا کرتے کہ پیچھے سے دیوار سے ایک نقب لگاتے، کہتے دروازے سے تو نہیں آ سکتے نا کیونکہ یہ پرہیزگاری تقوی کے خلاف ہے، تو کیا کرو چور دروازہ نکالو، پیچھے سے نقب لگاتے، دیوار توڑتے اور وہاں سے آتے جاتے اور ضرورتیں پوری کرتے اور کہتے کہ یہ ہمارا تقوی ہے۔ آج ہمارے ہی بعض لوگ جو ہیں ان کا وہ تقوی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک طرف سے سارا کام پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کسی کوفی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ یہ امام صاحب مچھر بعض اوقات ہم مارتے ہیں اس کا خون لگ جاتا ہے، تو بتائیں کوئی گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا مسئلہ تو مچھر مارنے کا پوچھنے آیا ہے، اے کوفی کتے، جب میرے نبی کے نواسے کو ظلمن شہید کیا تھا اس وقت تجھے یہ مسئلہ یاد نہیں آیا تھا؟ ایک طرف نبی کے نواسے کو شہید کیا کوفیوں نے اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر مچھر مار دیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ تو یہ سیلف میڈ تقوی، خود ساختہ تقوی کی تعریف اور اس کے اصول بنا لینا اور سمجھنا جی میں بڑا پرہیزگار ہوں، یہ سراسر حماقت اور نادانی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ اصل بر، اصل نیکی، اصل تقوی، اصل پرہیزگاری یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ فرمایا اچھا اگر گھر میں جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو صحیح دروازے بنے ان دروازوں سے گھر میں چلے جاؤ، گھروں میں جاؤ ان کے دروازوں سے جاؤ۔ فرمایا اس کی پابندی نہیں ہے، لیکن وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر جو ہے وہ اپنے دل کے اندر رکھو۔ یا اللہ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو ہے یہ بندہ مومن کی معراج ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب انسان اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی آ رہی ہو اور درخت کے پتے سوکھے ہوئے ہوں تو تیز آندھی میں کس طرح وہ پتے جھڑتے ہیں، فرمایا جب بندہ مومن کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے اسی طرح اس کے گناہ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ دل کا تقوی ہو، انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور جو اللہ کے خوف سے کانپ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ تو اللہ والے ایمان والوں کی شان یہ ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آج دلوں سے اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف نکل گیا، خشیت نہیں ہے۔ آج وہ آنکھ نہیں ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے، وہ آنکھ تو ملے گی جو دنیا کی محبت میں روئے، وہ آنکھ تو نظر آئے گی جو کسی عزیز رشتہ دار کی وفات پر روتی ہوئی نظر آئے گی، مال اور اقتدار کے چھن جانے میں انسان روتے ہوئے نظر آئیں گے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا رو رہے ہیں، لیکن اللہ کی محبت سے رونے والا یا اللہ کے خوف سے رونے والا کوئی نظر آئے گا۔ فرمایا دو آنکھیں ہیں ایسی کہ جن پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو جاگ کر رات کو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتی ہے، سبحان اللہ، جو اسلامی سرحد، ایمان والے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے پہرا دینے والی آنکھ، فرمایا جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اور فرمایا دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، اس شخص کی آنکھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گی، یا اللہ اگر اجازت ہو، کیونکہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی اس دن، بغیر اجازت کے کوئی کلام نہیں کرے گا، یا اللہ اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ رب فرمائے گا تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ آنکھ کہے گی
یا اللہ تیرے حبیب کا یہ اعلان تھا کہ جو آنکھ تیرے خوف سے آنسو بہائے، جو پلکیں تر ہو جائیں، ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرا یہ بندہ تیرے خوف سے رویا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے اس کو بخش دیا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، اللہ کی محبت دل کے اندر ہو۔ اصل پرہیزگاری تو دل کی پرہیزگاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا خبردار، وہ دل کا ایک پرزہ، وہ جسم کا ایک پرزہ، وہ جسم کا ایک لوتھڑا، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ تمہارا دل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ سرکار نے اشارہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، فرمایا تقوی یہاں ہے، اور 3 مرتبہ اشارہ فرمایا کہ یہاں دل میں ہے تقوی۔ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم واللہ یعلم من اتقى، اپنے پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، فلا تزکوا انفسکم، یہ نہ کہو میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، فرمایا واللہ یعلم من اتقى، اللہ جانتا ہے متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے۔ اپنی پاکی اور تقوی کے بڑے بڑے بول نہ بولا کرو، یہ اللہ جانتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تقوی یہ ہے، یہاں دل میں تقوی ہوتا ہے۔ اور عزیزان محترم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے برا ہونے کے لیے، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو، زبان سے نہیں بولا، ہماری تو سارا دن بات یہی ہوتی ہے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف، فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، وہ میرے سامنے کیا ہے، بس اتنا سمجھے، وہ میں اس کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے، بس اتنا اگر کوئی سمجھ لے اپنے مسلمان کے بارے میں، حضور فرماتے ہیں اس آدمی کے شریر اور برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے قلب کا تزکیہ بھی کرنا ہے، ہم نے اپنی تربیت بھی کرنی ہے۔ اس درس قرآن سے ہم یہی پیغام لینے آتے ہیں کہ ہم کچھ درس حاصل کریں، ہم کچھ سیکھیں، ہمارے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو۔ اور عزیزان محترم، یہ تقوی کی بات کر رہا تھا، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کامیاب کون ہوتا ہے، فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کر لیا، سبحان اللہ، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور جو اللہ کی ضربیں لگاتا رہا، جو اللہ کا ذکر کرتا رہا، فصلی، اور نماز کی پابندی کرتا رہا۔ فرمایا جس نے یہ 3 کام کر لیے، رب نے اس کو کامیاب ہونے کی سند عطا فرمائی۔ سرکار بیٹھے تھے، طبرانی کی حدیث ہے اور بھی کتابوں میں آئی ہے، سرکار صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو فرمایا کوئی غیر آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا، کہا یا رسول اللہ نہیں، فرمایا اچھا دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دیا تو سرکار نے فرمایا ہاتھ اٹھا لو، سب صحابہ نے ہاتھ اٹھا لیے۔ سرکار نے فرمایا اب سب ذکر کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ارفعوا ایدیکم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ ساعتن، ایک گھڑی تک، ایک جو ساعت ہے پوری آپ نے ذکر کروایا کافی دیر تک۔ جب ذکر کروا لیا اس کے بعد سرکار نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے جو شخص اس کلمے کو دل کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی بخشش فرمائے گا، یا اللہ اس وعدے کی لاج کر رکھ لے، اور یا اللہ میرے ان امتیوں کو بخش دے۔ اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو سرکار نے فرمایا میرے امتیوں جاؤ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے تم سب کی بخشش فرما دی۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم بیٹھ کر اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن کہتا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کسی حدیث کی ضرورت، قرآن وَذْكُرْ، یاد کر، اسم ربک، اپنے رب کا نام، بتائیں رب کا نام کیا ہے؟
اللہ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ کا نام ہے، اس میں ذات کیا ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَذْكُرْ یاد کر اسم ربک، اپنے رب کا نام یاد کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ساری کائنات سے کٹ کر اللہ کا ذکر کر، یعنی دل کو، خیالات کو ہر چیز سے پاک کر دے، بس تو ہو اور تیرے رب کا فکر ہو اور اس کی یاد ہو، اس طرح محو ہو کے جب تو اللہ کا ذکر کرے گا۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہوگا اور وہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ اس عرش کے سائے میں 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک وہ ہوگا، فرمایا وہ خوش نصیب ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرے خالی ہو کر، اکیلا، تنہا، یا یہ کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہے، دل میں اور کچھ نہیں، صرف اللہ اللہ ہے، فرمایا ذکر کرتے کرتے اس کے دل میں اللہ کی خوف پیدا ہو گیا یا اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، ففادت عیناہ، اور آنکھوں سے چند موتی گر گئے، فرمایا ایسا خوش نصیب قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، تقوی اختیار کیا جائے۔ اللہ یہ فرماتا ہے، آج ہم بھی کیا سمجھتے ہیں؟ صرف چند رسموں کو ادا کر لینا، ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہی اسلام ہے۔ مثلا ٹوپی پہن لی ہے، یا پگڑی پہن لی، امامہ پہن لیا، اچھے سلوار قمیض پہن لی، نماز 5 وقت کی پڑھ لی، کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی کسی جلسے میں چلے گئے بس، یا کبھی صدقہ خیرات، یہ سارا اسلام ہے۔ بے شک یہ بھی اسلام ہے، لیکن یہ اسلام کا ظاہر ہے، ایک اسلام کا باطن ہے، اور وہ باطن کیا ہے؟ کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، انسان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، اور انسان کے اخلاق سنور جائیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، کیا سنور جائیں؟ اخلاق سنور جائیں۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو ساری باتیں ضائع ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نامہ اعمال میں ما من شیء اثقل فی المیزان، کہ میزان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بھاری ہو سوائے اس کے کہ حسن اخلاق۔ سبحان اللہ، حسن اخلاق سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اخلاق بھی اپنانے ہیں، ہمیں خوش اخلاقی کو اپنانا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کی جائے، اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے، اللہ کے بندوں کو ترجیح دی جائے۔ یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، کوئی عمل، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی، ہوگا ایمان والا، اللہ فرمائے گا بتا کیا ہے تیرے پاس؟ وہ کہے گا یا اللہ بس ایک ہی نیکی ہے۔ رب فرمائے گا صرف ایک نیکی؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ تو پکا جہنمی ہے، اس کے پاس تو غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، ایک ہی نیکی ہے اس کے پاس۔ رب فرمائے گا اچھا بتا تو صحیح کون سی نیکی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرا کاروبار تھا، لوگ آتے تھے سودا سامان خریدنے، بعض اوقات پیسے نہ ہوتے ادھار لے جاتے، میں ادھار دیتا، مقررہ وقت پر وہ ادھار چکا نہ سکتے، میں ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرتا، میں ان کو اور مہلت دے دیتا، اگر پھر بھی ادا نہ کر سکتے یا اللہ میں ان کو معاف کر دیتا تھا۔ رب فرمائے گا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، جا آج میں تجھے معاف کرتا۔ تو ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کیسے پیش آئیں، دوسرے کو ترجیح کیسے دیں، محبت کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ دی اور جو آیا جناب اس کی بے عزتی کر دی۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، ایک دوسرے کا ادب کرنا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ اور یہ جو درس ہم نے سنا، جو سیکھا، چاند کے بارے میں بات ہوئی، اور اسی طرح ہم نے حج کے بارے میں جو چند باتیں بیان ہوئی ہیں، اور تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس ایک لفظ کو پکڑ لیا اور کہا جی بس یہی تقوی ہے، نہیں نہیں، بلکہ اصل تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو ہے اللہ کا خوف ہو، اور انسان کی یہ کوشش ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت غلامی عطا فرمائے، اور قیامت کے دن سرکار کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
یہ فوتگی کن لوگوں کے ہوئی تھی بتا رہے تھے کون اور کون طیبہ بی بی طیبہ بی بی فوتگی ان کے لیے دوست بنانی ہے اور ایک دوست بتا رہے تھے ان کی فوتگی ہوئی ہے ہماری دوست کی آج